اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وأمته الكريمة وبارك وسلم۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اختیار کے تعلق سے کل آپ نے سماعت فرمایا تھا کہ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسالہ مبارکہ الامن والعلا لناعت المصطفیٰ بدافع البلا ہے۔ اب فرماتے ہیں وہاں سے مختصراً صرف دو ہی آیات مبارکہ تلاوت کی جاتی ہیں۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ خدا کے اس ارشاد کا ترجمہ یہ ہے، اللہ نے ایک کہاوت بیان فرمائی، ایک بندہ ہے دوسرے کی ملک آپ کچھ مقدور نہیں رکھتا، اور ایک وہ جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھی روزی عطا فرمائی تو وہ اس میں سے خرچ کرتا ہے چھپے اور ظاہر، کیا وہ برابر ہو جائیں گے؟ ایک وہ ہے جسے کچھ اختیار نہیں ہے، اور ایک وہ ہے جس کو اللہ نے رزق دیا ہے وہ خرچ بھی کرتا ہے، دونوں برابر نہیں۔ سب خوبیاں اللہ کو ہیں بلکہ ان میں اکثر کو خبر نہیں۔ اچھا دوسری آگے ترجمہ سنیں۔ اور اللہ نے کہاوت بیان فرمائی، دو مرد، ایک گونگا جو کچھ کام نہیں کر سکتا اور وہ اپنے آقا پر بوجھ ہے، جدھر اسے بھیجے کچھ بھلائی نہ لائے، کیا برابر ہو جائے گا یہ اور وہ جو انصاف کا حکم کرتا ہے اور وہ سیدھی راہ پر ہے۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دو قسم کے بندے بیان فرمائے، ایک وہ جو خود دوسرے کی ملک ہوں، آپ کچھ مقدور نہیں رکھتے، گونگے جو کچھ کام نہیں کر سکتے، نہ اپنی کسی سے کہہ سکیں نہ دوسرے کی سمجھ سکیں، اپنے آقا پر بوجھ ہوں، ان کا آقا ان کو جدھر بھیجے کچھ بھلائی نہ لائیں اور کسی کام نہ آئیں، اور یہ مثال کافروں کی ہے۔ دوسرے وہ جنہیں رب کریم جل جلالہ نے اچھی روزی دی تو وہ اس میں سے پوشیدہ بھی خرچ کرتے ہیں اور ظاہر میں بھی انصاف کا حکم کرتے ہیں اور سیدھے راستے پر ہیں، اور یہ مثال مومنوں کی ہے۔ اور پھر صاف ارشاد فرمایا کہ وہ کفار ہرگز ان مومنوں کے برابر کسی طرح نہیں ہو سکتے، وہ کفار ہرگز مومنوں کی طرح نہیں ہو سکتے۔ ہر سنی مسلمان اپنے دین و مذہب کی روشنی میں بالبداہت دیکھ رہا ہے کہ ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایمان والے بندوں کی جو یہ صفتیں بیان فرمائیں کہ ان کو ان کے رب تبارک و تعالیٰ نے اچھا رزق عطا فرمایا ہے، وہ اس میں سے لوگوں کو چھپا کر بھی دیتے ہیں اور ظاہر میں بھی، وہ انصاف کا حکم کرتے ہیں اور سیدھے راستے پر ہیں۔ ان صفات میں ساری مخلوقات تمام جہان سے افضل و اقدم و اعلیٰ و اعظم نہیں ہیں۔ ان صفات میں ساری مخلوقات تمام جہان سے افضل و اقدم و اعلیٰ و اعظم نہیں ہیں، مگر ہمارے آقا و مولا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان صفات میں اگر سب سے افضل سب سے اعلیٰ کوئی ذات ہے تو وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو امام الوہابیہ اسماعیل دہلوی اور اس کے چیلے الطاف حسین حالی نے اولاً حضور اقدس سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات کو صرف عبدیت و رسالت ہی میں حصر کر کے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تمام خصائص مبارکہ مثل سیادت مطلقہ، محبوبیت کبریٰ، شفاعت عظمیٰ، ختم نبوت، معراج فوق سماوات وغیرہ سب سے کفر کیا۔ یعنی ابھی کل آپ نے سنا تھا کہ الطاف حسین حالی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان حدیث پاک نقل کیا اور اس کا مطلب یہ نکالا کہ سرکار یہ فرما رہے ہیں کہ میں کچھ نہیں ہوں، صرف ایک خدا کا بندہ ہوں اور ایک رسول ہوں، معاذ اللہ۔ اور رسول کا معنی کیا کہا کہ خدا کے احکام سے واقف ہوں، اور یہی بات اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب میں لکھی اور لکھا کہ معاذ اللہ سب جو ہے سارے بندے
بڑے ہوں یا چھوٹے، سب جو ہے بے بس ہیں، عاجز ہیں، مجبور ہیں معاذ اللہ رب العالمین۔ اب وہ کوئی بھی ہو، سب کو لکھ دیا اس نے، انبیاء کرام کو بھی لکھ دیا۔ تو فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے کہنا کہ صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں اور باقی اور صفتیں نہ ماننا، تو جو سرکار کی صفتیں ہیں، سیادت مطلقہ ہے، محبوبیت کبریٰ ہے، شفاعت عظمیٰ ہے، ختم نبوت ہے، معراج ہے، تو ان سب سے اس نے کفر کیا، انکار کر دیا، پہلی چیز۔ دوسری چیز، اللہ تعالیٰ کے سارے بندوں کو عاجزی و بیچارگی میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے برابر کہہ کر ان دونوں آیات الہیہ کی صریح تکذیب کی، والعیاذ۔ جب ان دونوں آیتوں میں اللہ فرماتا ہے کہ ایک کافروں کی کہاوت بیان فرمائی اور ایک مسلمانوں کی، اور فرمایا یہ دونوں برابر نہیں، تو پھر انبیاء کرام اور پھر نبیوں کے امام سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم وہ عام انسانوں کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو ان دونوں آیتوں کی بھی تکذیب ہے، جھٹلانا ہو گیا آیت کو۔ ثالثاً، تیسری چیز، حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی قدس سرہ السبحانی اپنے مکتوبات شریف جلد اول صفحہ 224 مکتوب نمبر 217 میں فرماتے ہیں، ترجمہ سنیں، یعنی حضور پرنور سیدنا الغوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعض رسالوں میں تحریر فرمایا ہے کہ قضائے مبرم میں کسی شخص کو کچھ بدلنے کی مجال نہیں، مگر مجھ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا اختیار دیا ہے کہ وہ قضا جو لوح محفوظ میں قضائے مبرم کی طرح لکھی ہوئی ہے، اگر میں چاہوں تو اس قسم کی قضائے مبرم میں بھی تغییر و تبدیل کر دوں۔ یہ غوث اعظم فرما رہے ہیں۔ تو سرکار غوث اعظم کا یہ اختیار ہے کہ جو قضائے مبرم کی طرح لوح محفوظ میں تقدیر لکھی ہوئی ہے کسی کی، تو غوث اعظم فرما رہے ہیں میں اس کو بدل دوں، تو پھر نبی کا اختیار کیا ہوگا؟ پھر یہی حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکتوبات شریف کی اسی جلد کے صفحہ 446 مکتوب نمبر 310 میں فرماتے ہیں، بر علم غیب کے مخصوص بوست سبحانہ خاص رسول را اطلاع می بخشد، یعنی جو علم غیب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے، اللہ عز و جل اس پر خاص اپنے رسولوں کو مطلع فرما دیتا ہے۔ ایک تو عام علم غیب جو دوسروں کو عطا فرماتا ہے، ایک خاص اللہ کا علم غیب، تو اس میں بھی اللہ اپنے رسولوں کو عطا فرما دیتا ہے۔ پھر حضرت امام الربانی علیہ رحمت والرضوان الرحمانی اپنے مکتوبات شریف کی جلد سوم کے صفحہ 201 مکتوب نمبر 110 میں فرماتے ہیں، چوں بفضل اللہ سبحانہ از قید حصول ذلیت وارحد ہر ذرہ از ذرات موجودات چے عرض وچے جوہر وچے آفاق وچے انفس اورا دروازہ علم غیب وا گردد، یعنی جب عارف اللہ کا ولی بفضل اللہ تعالی حصول ذلیت کی قید سے چھوٹتا ہے تو عرض ہوں یا جوہر، آفاق ہوں یا انفس، غرض تمام موجودات عالم کا ہر ذرہ اس کے لیے غیب الغیب کا دروازہ بن کر کھل جاتا ہے۔ ایک عارف کے لیے، اللہ کے ولی کے لیے فرما رہے ہیں کہ دنیا کا ہر ذرہ جو ہے اس کے لیے دروازہ بن کر کے کھل جاتا ہے، غیب الغیوب کا دروازہ بن کے کھل جاتا ہے۔ امام الوہابیہ اسماعیل دہلوی اور اس کے چیلے الطاف حسین حالی کا دھرم تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام بندے عاجزی و بیچاری اور بے خبری و نادانی میں معاذ اللہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے برابر ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ مگر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اعاظم اولیاء امت محمدیہ علی صاحبہ و آلہ الصلاۃ والتحیہ مثل حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بعطائے الہی ایسی عظیم قدرت وسیع اختیار مانتے ہیں کہ وہ باذن خداوندی لوح محفوظ میں بھی تصرف کر سکتے ہیں۔ انبیاء و مرسلین تو انبیاء و مرسلین ہیں علی سیدہم وعلیہم وعلی آلہ الصلاۃ والسلام، عارفین کے لیے ایسا وسیع و محیط علم عظیم مانتے ہیں کہ تمام کائنات، جملہ موجودات، جمی مخلوقات کا ہر ذرہ نہ صرف یہ کہ ان پر منکشف ہی ہو جاتا ہے بلکہ غیب الغیب کے مشاہدے کے لیے ان کے حق میں ایک کھلا ہوا دروازہ بن جاتا ہے۔
اور حضرات مرسلین اعظام علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے وہ علم رفیع مانتے ہیں کہ جو علوم غیبیہ اللہ عز و جل کے ساتھ خاص ہیں ان پر بھی اللہ تبارک و تعالی ان حضرات کو مطلع فرما دیتا ہے۔ سنی مسلمانوں، امام الوہابیہ اسماعیل دہلوی کی ان ناپاک عبارتوں سے جو عقیدہ کفریہ کھلم کھلا ظاہر ہے، جس کا اس کے چیلے الطاف حسین حالی نے بکمال وقاحت خود حضور پرنور مختار کل مالک دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر افترا کر دیا۔ اگر اس کے قائل کو مسلمان ایماندار فرض کیا جائے تو حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ کو معاذ اللہ مشرک، نصرانی، صنم پرست کہنا پڑے گا، اور اگر حضرت امام ربانی علیہ الرحمۃ والغفران کہ ان مبارک اعتقادات کو حق مانا جائے تو اس بے دین قائل کو کافر مرتد ماننا پڑے گا۔ ہاں ہاں بولو، اب تمہارا ایمان و انصاف ان دونوں شقوں میں سے کون سی شق کو قبول کرنے پر تمہیں مجبور کرتا ہے؟ اور توفیق اللہ عز و جل کے ہاتھ ہے۔ ایک طرف الطاف حسین حالی کی بات، ایک طرف اسماعیل دہلوی کی بات، اور دوسری طرف حضرت مجدد الفسانی جو اپنے وقت کے مجدد ہیں ان کا فرمان موجود ہے۔ تو اب اگر ان کے فرمان کو مانیں تو ان کے فرمان کی روشنی میں یہ کافر ہے، اور اگر اس کے مانا جائے تو حضرت مجدد الفسانی پہ حکم لگتا ہے معاذ اللہ، تو یقیناً حضرت مجدد الفسانی کا فرمان حق ہے اور سچ ہے۔ یہی جو بزرگان دین نے بتایا، جو صحابہ کرام سے چلا آیا، وہی حضرت مجدد الفسانی نے فرمایا اور وہی سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا۔ تبھی سرکار اعلیٰ فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا اور کوئی غیب کیا، تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا، تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ تعالی ہم سب کو بزرگان دین کے نقش قدم پر، ان کے عقیدے اور ان کے طور طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان تمام گمراہوں، گمراہ گروں اور مرتدوں، وہابیوں، دیوبندیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔